آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کی، اور حقوق العباد میں یتیم بچوں کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے مفتی صاحب سے جانتے ہیں۔ جی مفتی صاحب بتائیے کہ یتیم بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین مانیں یتیم بچے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی انگلی کو لیا اور ایسے کر کے میرے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا، یعنی ان کی پرورش، ان کے رہائش، ان کے کھانے پینے کا مکمل کفالت جسے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا روز محشر، یعنی اتنے قریب سبحان ہوگا۔ اللہ۔ تو معلوم یہ چلا کہ جس طرح یہ بتا رہے تعلیم و تعلم کے ساتھ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے آپ ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، تو بڑے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یتیم کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عظمتیں رکھی ہیں، اسی طریقے سے جو یتیم کے ساتھ ظلم کرے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو اشخاص کی جو بد دعا ہے ان کے علاوہ کسی کی بد دعا قبول نہیں کرتا عام طور پہ، اچھا اور وہ ہے مظلوم باپ، اچھا اور دوسرا جو ہے یتیم۔ یتیم مظلوم اگر بد دعا دے دے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی رکاوٹ نہیں کرتا، اس بد دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اسی طریقے سے باپ مظلوم ہو وہ بھی بد دعا کرے تو نعوذ باللہ وہ بھی اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور یتیموں کی پرورش اگر آپ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ یتیموں کے حق کو ادا کرنے کے حوالے سے، یتیموں کے حقوق کو دیکھنے کے حوالے سے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جو یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، یعنی اس کے سر پر جب ہاتھ پھیرتا ہے تو جو بال اس کے ہتھیلیوں کو چھوتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ یہ مرتبہ ہے۔ لیکن المیہ ہمارے معاشرے کا تو آپ یہ دیکھیے نا کہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم ہے، بے سہارا ہے، تو فوراً اس کا مال کے اوپر قبضہ کرو، یہ والی چیز آ جاتی ہے۔ تو یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو جس طرح پرانا جہالت کا دور تھا، جو عرب کا قبیلہ تھا وہ یہی تو کرتا تھا کہ یتیموں کے مال کو لوٹ لیا۔ تو عرب وہ دوبارہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ہاں نعوذ باللہ من ذالک، آج بھی ایسا ہے کہ آپ اگر ایسے علاقوں میں چلے جائیں جن علاقوں میں دیہی علاقوں میں، وہاں پر زبردستی ان کے مال کو ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو بیچاروں کو، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا ایسے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ ان کو سخت عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ اچھا ایک بات کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، بھائی نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں جس میں، لیکن ایک جو انہوں نے بات کی کہ علم حاصل کرو چین تک جانا، تو یہ علماء کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن یہ کہ علماء کا قول ہے، اچھا قول ہے۔ میں پھر آتا ہوں دوبارہ اس بات پہ کہ یاد رکھیے گا یتیم کی پرورش جو کرتا ہے، کفالت جو کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، رسول اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ یتیم کی پرورش کرنا آپ کے گھر میں خیر و برکت لے کر آتی ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی بات ہے۔